بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ شیخ صاحب پتہ نہیں ان کی کیا سمجھ ہے، ان کو کیا بات کی، انہوں نے کیا بات دیکھا ہے، کیا سمجھ آیا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادعا ہے کہ جماعت علماء عمریہ ان کا اجماع ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ 12ویں امام ہے. اگر یہ ان کا یہ اجماع ہوتا تو ان کے ساتھ اختلاف ہی کس بات کا ہوتا. ہم سے سوال یہ کیا گیا کیا ان کے کتب میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہاں. جس شخص کو ہم امام مہدی مانتے ہیں یعنی امام ثانی عشر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی منتظر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا اسم گرامی اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. ان کے بعض موجودہ تکفیری علماء جو کہتے ہیں شیعوں کے امام کا ولادت ہی ثابت نہیں ہے، بھائی ان کی یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اس بات کے جواب میں. اور ان کے ہاں بہت سارے علماء موجود ہیں جو ان کی ولادت کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ بھی ان کی امامت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ امام منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں بہت سارے علماء ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے ان کے ہاں اجماعی نہیں ہے. یہ ان کے بعض علماء کا قول ہے. تو یہ جو ہم نے کہا یہ ان کے بعض علماء کا قول ہے، یہ اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے ہم نے ادعا کیا کہ ذہبی کا بھی یہ قول ہے، تاکہ یہ ذہبی کا کتاب ہمیں دکھائیں اور کہہ دیں کہ دیکھیں آپ نے جھوٹ بولا. تو محترم ناظرین، ان کے ہاں موجودہ دور میں شیعوں کے خلاف کیونکہ بہت پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، تو ان میں سے کیونکہ ان کے مذہب میں شیعوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ شیعوں کے خلاف یہ کچھ بولیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیعوں کے خلاف اعتراض نہیں کر سکتے، ان کے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے. اب ملاحظہ کریں محترم ناظرین، میں ان کے اعلام کے کچھ اعترافات دکھا دیتا ہوں. یہ کہ امام عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے کی ولادت ہو چکی ہے، تو ان کے بہت ساری کتابوں میں ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ان کے اعلام نے اس بات، میں نہیں کہتے مسئلہ اجماعی ہے، ان کے بعض اعلام نے اعتراف کیا ہے کہ یہ صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہو چکی وہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور وہی خروج کریں گے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں میرے محترم. یہ کتاب طبقات النصابین تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض میں 1987 میں چھپی ہے. یہ سہل ابن عبداللہ ابن داؤد ابن سلیمان ابو نصر البخاری لہو سر السلسلۃ العلویہ متوفى سنہ 341. یہ کتاب ہے سر السلسلۃ العلویہ ابی نصر بخاری کی کتاب. یہ کتاب ملاحظہ کریں، یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 38. الامام محمد ابن علی الجواد، الامام علی ابن محمد الہادی، الامام حسن ابن علی العسکری. اس کے بعد آتے ہیں سر وانما تسمیۃ الامام بذلك لادعاء میراث اخیہ الحسن علیہ السلام دون ابنہ القائم الحجہ علیہ السلام لا تعنی فی نسبہ. کہتے ہیں کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام جعفر ہے. انہوں نے ادعا کیا تھا جھوٹ میں کہ میرے بھتیجے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو میراث میرے بھائی کا مجھے دیا جائے. تو لیکن میراث ان کے بھائی کا بنتا تھا، ابن القائم الحجہ علیہ السلام لا تعنی فی نسبہ. ان کو جو شیعہ جو حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ جعفر کذاب ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا نسب غلط تھا، کیونکہ اس نے جھوٹی طور پہ اس نے ادعا کیا تھا. یہاں پہ ضمنی طور پہ اعتراف ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا صاحبزادہ بھی ہے اور وہ قائم بھی ہیں اور وہ حجت بھی ہیں. یہ اعتراف ہے ان کے عالم کا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں ان کے اعلام کے کچھ باتیں دکھاؤں آپ کی کتابوں میں. سبت ابن الجوزی کا، سبت ابن الجوزی 2 کتابوں میں اعتراف کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو. ایک کتاب المنتظم میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ منتظم میں انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہے. یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم سبت ابن الجوزی کی ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ جزء 18 18واں مجلد ہے، بہت بڑی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 130 میں وہ یہ شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے امام کون ہیں؟ میرے امام حیدر ہیں، حیدر کے بعد حسنین ہیں، حیدرۃ والحسنان بعد ثم علی وابنہ محمد. حیدر ہیں، حسنین ہیں، حسنین کے بعد علی علیہ السلام زین العابدین، اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام، جعفر الصادق وابن جعفر موسیٰ ویتلو علی السید. امام باقر علیہ السلام کے بعد جعفر صادق علیہ السلام ہے، جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا علیہ السلام. اعنی الرضا ثم ابنہ محمد، رضا کے بعد ان کے بیٹے محمد التقی، ثم علی، پھر امام علی الہادی، وابنہ المسدد الحسن التالی. امام ہادی علیہ السلام کو ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ویتلو تلوہ. امام حسن 11ویں کے بعد سب کا ایک کا نام بتا کے کہتا ہے محمد ابن الحسن المفتقد. امام مہدی ابن الحسن المفتقد، جو مفتقد ہیں، جو غائب ہیں. مفتقد کا مطلب یہ غائب ہے. فإنہم ائمتی وسادتی، یہ غیبت کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے امام ہے اور یہ میرے سادات ہیں، یہ 12.
وَإِن لَحَانِي مَعْشَرٌ وَفَنَّدُوا، اور چاہے لوگ مجھے دفنا دیں اور مجھے تباہ کر دیں. اَئِمَّةٌ اکرم بِهِ اَئِمَّہ، یہ امام ہے اور یہ بہترین امام ہے. اسماءہم مسرودۃ تطرد، ان کے اسماء شہرۂ آفاق ہیں. ہم حجج اللہ علی عبادہ، 12 کا نام لے کے اس میں امام مہدی علیہ السلام کا نام بتایا، اور بتایا بھی ہے کہ مفتقد ہیں، یہ غائب ہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم حجج اللہ علی عبادہ، یہ اللہ کے حجت ہیں اللہ کی جانب سے عباد پر. وَهُمْ إِلَيْهِ مَنْهَجُ وَمَقْصَدُ، اور یہ اللہ کے راستہ صراط مستقیم، یہی 12 ہیں. یہ جو کہہ رہتے ہیں نا کہ میں نے کتاب منتظم میں جھوٹ بولا. اچھا ملاحظہ کریں، ایک اور کتاب ہے سبت ابن الجوزی کا، یہ سبت ابن الجوزی کا نے شعر حسفکی کے نقل کیا. اپنا حسفکی کون ہے؟ حسفکی ان کے عالم ہیں. ملاحظہ کریں، حسفکی کا ترجمہ یہ ہے، سیر اعلام النبلاء میں جزء 20 حسفکی، الامام العلامہ الخطیب ذو الفنون معین الدین ابو الفضل یحیی بن السلامہ الحسفکی کان علامۃ الزمان فی علمی ومعر العصر فی نثر ونظم. اچھا اب سبت ابن الجوزی کا اپنا عقیدہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے تذکرۃ الخواص. تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن الجوزی کی یہاں پر فصل فی ذکر الحجۃ المہدی، پہلے 11 اماموں کا نام ذکر کرتا ہے، پھر 12ویں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ 12 اماموں کا نام لیتا ہے کہ ان کا اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. ان کا کنیہ ابو عبداللہ ابو القاسم، وہ الخلف الحجہ صاحب الزمان. یہ خلف حجہ صاحب الزمان، یہ نہیں کہتے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ خلف ہیں، یہ صاحب الزمان ہے، یہ قائم ہے، یہ منتظر ہیں، والتالی، ان کا لقب تالی بھی ہے. وہ آخر الائمہ، یہ آخری امام ہے. انبانا، پھر حدیث نقل کرتے ہیں اپنی سند سے کہ ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی وکنیتہ ککنیتی. آخر الزمان میں ایک شخص خروج کرے گا جس کا اسم میرا اسم ہے، اور وہ اس کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے، اور وہ میری نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا. یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم سے بھر چکا ہوگا. فذلک هو المہدی، مہدی وہی ہے. وہذا هو حدیث مشہور، تو واضح ہے کہ جس کو یہ مہدی کہہ رہا ہے وہی ہے جس کو یہ خلف القائم المنتظر کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے پاس اب مزید حوالے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اب نیکسٹ ٹرم میں وہ بیان کروں گا. جی ٹائم نہیں رہا ٹائم. جی عثمانی صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. پہلے تو انہوں نے بات کی ہے، جو میں نے سوالات کیے تھے ان کتابوں کی طرف تو آئے نہیں. اچھا، جو موقف انہوں نے وہاں بیان کیا تھا تو یہاں کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے، یہاں اپنا موقف پھر تعریف کر لیے. کس طرح؟ کہتے جی میں نے یہ نہیں کہا 12 اماموں پر اتفاق ہے. عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں پر اتفاق ہے، تو اختلاف کیسا ہے پھر؟ بھائی میں نے کب کہا کہ آپ نے یہ بات کہ 12 امام پر اتفاق ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ سے سوال ہوا کہ اہل السنہ کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے. یہ نہیں سوال ہوا کہ امام محمد بن حسن عسکری پیدا ہوئے یا نہیں، سوال یہ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا ہے، اللہ کی حجت ہیں، وہ میرے امام ہیں. مجھے کوئی کافر کہتا ہے کہ بھائی بات سنیں، ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارے اگر ان الفاظ سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حجت اللہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں جی وہ امام مہدی غیب تسلیم کریں، غیب کا مطلب کیا کہ وہ ہے نہیں، ہر جگہ مطلب وہ یہ بات موجود ہے کہ مفقود ہیں. ایک ہے آپ کا نظریہ، ایک لفظی مفقود، آپ لفظوں کے ہیر پھیر سے وہ کر رہے ہیں. بتائیے، ایک ہے اصطلاحی معنی جو آپ کہتے ہیں کہ غیب ہوا اس کے بعد آ گیا رابطے میں، اس کے بعد پھر قیامت والے دن وہ آئے. بتائیے، اہل سنہ والجماع کی حدیث کی کس کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ ایک کس محدث نے جو آپ نے باتیں کی، پہلے ان 4 محدثین کی بات کریں نا، ویسے تو بے شمار ہیں، آپ کسی بھی کتاب اٹھا کے وہ کریں گے. جب آپ نے جو آپ بات پڑھی ہے وہ بھی چیز مطلب وہ کی ہے، کیا کہتے ہیں اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ اس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے، وہاں بھی مطلب ائمہ کا تذکرہ. آپ بار بار ائمہ کا تذکرہ دکھا رہے ہیں. اب بتائیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کل کو یہی آپ اٹھا کے دکھا دیں، دیکھیں جی امام ابن جوزی کا یہ بات موجود ہے، وہ ائمہ معصومین مانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، انہوں نے بیان کیا ہے ائمہ کا تذکرہ. آپ کا عقیدہ امام مہدی کا ہے، آپ حوالہ دے رہے ہیں تاریخ کی کتابوں سے. اس کے بعد اور وہ مورخین اپنا جیسے مطلب وفیات الاعیان ہے، وہاں کیا ہے، وہ تاریخ بیان ہوئی ہے. اہل عبر میں کیا ہے، تاریخ بیان ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ بھائی بات سیدھی صاف ستھری ہے، آپ تسلیم کریں بھی جن لوگوں کے متعلق میں نے بات کی ہے
میں نے جھوٹ بولا ہے، ان پر الزام لگایا، انہوں نے مطلب کیا اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی. جو میں وہاں بات کی میں آج سرعام معافی مانگتا ہوں. آئندہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، نہ کسی پوڈ کاسٹ میں، نہ کسی یوٹیوب ویڈیو میں، اور نہ ہی کسی مناظرے میں. تب جا کے سمجھ آئے کیوں. اور یہ آپ کی معافی ان تمام علماء تشیع کی معافی ہوگی جو یہ چیز بیان کرتے ہیں، تاکہ آج مسئلہ حل ہو جائے. آج یہاں بیان کریں آپ معافی طلبی ہو، کل کو آپ کہیں جی وہ اس طرح نہیں، آپ کہیں بھی میں معافی مانگتا ہوں. اور جتنے تشیع بیان کرتے ہیں ہم سب اس کے معافی کے تلافی کے مطلب کیا ہے وہ چیزیں ہیں، اسی کا نظریہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی یہ کتابوں میں دیکھیں، بات سنیں، ہمارا نظریہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو محدثین نے ہماری تحقیق کی ہے، اور ہمارے آگے جس طرح آپ مطلب آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کے وہ چیزیں ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. رہی تکفیری خارجیوں کی، ہم ہر قسم کا تکفیری خارجی، ہر قسم کے دہشت گرد، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں، ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی تشدد والا رستہ اختیار کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صحابی کی تکفیر کرے، آپ اس کو تکفیر ہی نہ کہیں. اگر کوئی آج مطلب اس رد عمل میں کہ ایک صحابی کو کافر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، تو ہم جواباً اس کو مطلب اس پر آپ کہہ دیتے ہیں. بات سنیں، میں کہتا ہوں علم، تحقیق، یہ مسائل جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اب کیا زبردست وہ ہے، چیزیں طے ہو گئی ہیں. آپ بھی بڑی آسان انداز سے گفتگو، بھلے آپ کا نقطہ نظر کچھ ہو، میرا کچھ ہو، میں نے آسان انداز سے کی ہے. لیکن اگر اس میں آپ جس طرح آپ شروع کر رہے تھے یہ فلاں بکواس ہے، فلاں مطلب مسئلہ یہ فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو زبان یہ ہے کہ زبان تو میرے منہ میں ہے. لامالہ دیکھیں نا. ایسا کیسے ہوگا کہ آپ مجھے میرے مطلب اکابرین کو بات کریں، میری کتابوں کو بات کریں، میرے مطلب کیا مسئلہ کو بات کریں، اور میں ہاں اختلاف کریں تحقیق کے لحاظ سے. میں کہتا ہوں آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ آج طے کر کے جائیں کہ آئندہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ جو آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، آپ کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کے تشیع اکثر بیان کرتے ہیں علماء، اور آپ بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ نمائندے ہیں. کوئی آپ مطلب کیا ہے کہ کوئی تنہا شخص نہیں ہے. دیکھیں کتنے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، کتنے آپ سے آپ کے لوگ مطلب محبت کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے ماننے والے. تو کیا ہے کہ آپ اپنے مسئلہ کا چہرہ ہیں. جب آپ ایک کتاب کو اٹھا کر یہ کہیں گے، آپ نے یہ بات موضوع ٹاپک ہی نہیں تھا. سوال کیا ہوا تھا؟ سوال ہوا تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غیب پیدا ہو چکے ہیں، آپ کی پوری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہ بات آپ سے سوال ہوتا ہے، آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں جی بالکل یہ بات اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو برائے کرم جو آپ نے عبارات پڑھی ہیں میرے پیارے بھائی، میرے دوست، ہمارے مطلب کیا ہے کہ یہاں کے ایک آپ سوشل میڈیا کے مطلب معروف آدمی ہیں، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یا اس کے بعد یوٹیوب پہ آپ کے مطلب وہ جائیں گے یا جائیں گے. تو پہلے نمبر پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کلپ لگاتے ہیں، کلپ کے ساتھ ساتھ مکمل ویڈیو بھی لگائیں گے، ایڈیٹنگ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں کاٹیں گے آپ. تو اگر میں آپ سے توقع رکھوں کم از کم ایک کلمہ گو سے مطلب اتنی تو توقع رکھ سکتا ہے نا بندہ کہ یہ خیانت نہیں کرے گا. تو یہی آپ سے درخواست ہے، جو آپ نے باتیں کی ہیں اپنے دعوے کے مطابق، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے نا، کیونکہ وہاں گفتگو ہو رہی تھی اسی امام مہدی کی، نہ کہ محمد بن حسن عسکری کی، اسی کے مطابق یہ کوئی بھی حوالہ دے نہ تو حوالہ قبول نہیں ہوگا. کہ یہ دیکھیں جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ان فلاں محدث بات سے ختم ہے، آپ کا ٹائم جو ختم ہے، آپ کا ٹائم ختم ہے. اتھینٹک محدث ہے اس کا یہ دلیل. ٹائم ختم ہو گیا عثمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، خود ادھر آ کے جھوٹ بولا کہ اللہ یاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا. بس جب اس کا جھوٹ اپنا ثابت ہوا ہے کہ ہمارے علماء نے نہیں بولا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام امام منتظر ہیں، حجج الہی ہیں. ابھی میں نے ایک شعر دکھایا کہ وہ مفتقد ہیں اور یہ حجج اللہ ہیں. اس آپ کا کیا ابھی آپ کہہ رہے تھے صرف ابن الجوزی نے نہیں بولا. ابھی میں نے نہیں دکھایا کہ صرف ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں بولا کہ یہ 12 کے 12، ایک کا نہیں کہہ رہا، 12 کا 12 کہہ رہے ہیں کہ یہ حجج اللہ علی عبادی ہیں، یہ میرے امام ہیں، چاہے دنیا والے مجھے تباہ کر لیں، مجھے قتل کر دیں، مجھے لحد میں لٹا دیں. اور آپ کہہ رہے تھے کہ صرف نے نہیں بولا، ہمارے کسی عالم نے نہیں بولا. اس کے برعکس آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ کہ آخر الزمان میں اس کی ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ. ایک حدیث ہے نہیں. کہتے ہمارے محدثین سب کا موقف ہے کہ ان کے آخر الزمان میں ولادت ہوگی. تو کہاں عقیدہ کہاں سے بنا دیا تم نے کہ ان کی ولادت آخر غیب سے تمہارے پاس وہی آئی ہے؟
اور انہوں نے کہا کہ جو ایک صحابی کی تکفیر کریں ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے خود چڑھانا. اب دیکھو یہ شرح مشکل آثار ہے, چاپ الرسالہ, یہاں پہ یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. یہ گرچہ ذیل میں محقق کہتا ہے ضعیف یونس بن یزید الایلی, یونس بن یزید الایلی کی یہی سند بخاری میں ہے. یونس بن یزید عن ابن شہاب, یہ بخاری کی سند ہے. عمر نے کہا زبیر سے اما انت یا زبیر فانک مؤمن الرضا کافر الغضب تکون یوما شیطانا و یوما انسانا. زبیر سے کہا کہ اے زبیر تو مومن الرضا اور کافر, جب تجھے غضب آتا ہے غصہ آتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے, تو شیطان بن جاتا ہے. ابھی آپ نے خود کہا جو ایک صحابی کو کافر کہے ہم اس کی تکفیر کریں گے. بسم اللہ. یہ ایک لے لو, دوسرا لے لو, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی اپنی کتاب سے. اور جو وہ سند ہے بخاری کی, یہ دیکھو یہ بخاری کی سند ہے. احمد ابن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب, یونس ایل, یہ سند بالکل بخاری کی سند ہے. لیکن بخاری میں بہت ساری جگہوں میں موجود ہے یہ سند. اور انہوں نے جو ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو بولا کہ یہ عدو اللہ ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث, حدیث بھی صحیح ہے بھائی بشرط البخاری و مسلم. یا عدو اللہ, عمر صاحب نے کہا ابو ہریرہ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنتم علی اللہ. چور بھی بولا, اس کو مارا بھی ہے, اس کو کافر بھی بولا. عدو اللہ عدو الاسلام کافر ہی ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا. اچھا اب مجھے بتاؤ جی, ختم, آپ کو نہیں چڑھنا چاہیے تھا اس مسئلے کو. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ دیکھیں میں نے جھوٹ بولا. محترم ناظرین, وفیات الاعیان میں یا دوسری کتابوں میں تذکرۃ الخواص ابن الجوزی کی جو کتاب تھی وہ میں نے دکھایا نہیں دکھا, وہ دکھا دیا. اچھا میں آپ کو دکھا دوں العبر فی خبر من غبر, اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا وہاں پر. دیکھیں ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی. جی جب آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے تو ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا, عقیدہ باطل ہے. میں تو نہیں کہتا کہ ذہبی صاحب مانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی ہیں, میں تو اس کو دنیا جانتی کہ وہ نہیں مانتا اس بات کو, لیکن ذہبی اعتراف کرتا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. العبر فی خبر من غبر جزء اول سنت 55 و 200, سنہ 665 کے واقعات میں, وفیہا محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام, پورا امام مہدی علیہ السلام ابن الحسن ابن علی ابن الہادی ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم الذي تلقبه الرافضہ الخلف الحجہ, جن کو رافضہ خلف حجہ مانتے ہیں اور جن کو رافضہ مہدی منتظر کہتے ہیں. یہ ان کی کہتے ہیں سنہ 265 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگر وفات ہوئی ہے تو پیدائش بھی ہوئی ہے نا. اب میں نے جو ذکر کیا نا ذہبی صاحب کا قول, ان کی ولادت کی اس بات کے لیے وہ کیا کہ بھئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, تم کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 265 میں, تو ولادت تو ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہوئی وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہتا ہے وفات ہوئی ہے, وہ سند دکھا بھائی, کس نے تجھے بولا کہ اس کی وفات ہوئی ہے؟ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ اس کی وفات ہوئی ہے, کسی کتاب میں نہیں. یہ ذہبی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ سنہ 265 میں اس کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو خود میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, وَظَلَالُ الرَّافِضَةِ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ مَزِيدٌ, میرے جتنے کلپ دیکھیں یہ سب کلپسوں میں یہ ہائی لائٹ میری جانب سے ہے کہ ذہبی نے اپنے عبارات میں شیعوں کو گالی دیا کہ شیعہ بہت گمراہ ہیں, شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سرداب میں اور سرداب سے نکلیں گے اور وہ سرداب میں جا کے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. یہ عبارت جو میں نے نقل کی ہے, میں نے کس نے نقل کیا؟ اس بات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے. یا مثلا اسی طرح کتاب وفیات الاعیان میں, اس کو بھی ابن خلقان کی وفیات الاعیان ہے, وہ اس لیے میں نے نقل کیا کہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولادت ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے, ان کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے اکابر نے بیان کیا, آپ کے اکابر نہیں مانتے کہ وہ امام مہدی ہیں, ان میں سے بہت سارے مانتے ہیں, بہت سارے نہیں مانتے, لیکن ولادت کو ثابت کرنے کے ہم نے یہ عبارات نقل کیا. اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں چل رہا نا, اس شخص کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں چل رہا, جیسے میں دیوار سے کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاؤں ان کے اکابر سے جنہوں نے مان لیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکے ہیں, یہ 12ویں امام ہیں اور وہ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام. یہ کتاب ہے شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت نحوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ہی بڑے صوفی ہیں, عبد الرحمن جامی. یہ ان کی کتاب ہے بھائی, مخطوط ہے. اس میں یہاں پر ملاحظہ کریں, یہاں پر الامام المہدی ابن الحسن ابن علی ابن علی الرضا وہی امام 12 است, وہ 12ویں امام ہیں, وہ کنیت وہی ابو القاسم است, اور ان کا کنیا ابو القاسم ہے. میں دیکھ لوں کہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں. وَلَقَبُهُ بِالْحُجَّةِ وَالْقَائِمِ وَالْمَهْدِي وَالْمُنْتَظَرِ وَصَاحِبُ الزَّمَانِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ خَاتَمُ الْاثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ دَخَلَ السَّرْدَابَ
الذي بسر من رآه وأنه ينظر فلم يخرج إليه وذلك في سنة 55 وقيل في سنة 66. پھر ان کے والدہ وغیرہ کے نام بتاتے ہیں اس میں بہت سارے واقعات وغیرہ نقل کرتے ہیں. اچھا میں اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں یہ کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف الگنجی الشافعی کی. اس میں بھی اعتراف موجود ہے کہ وہ 12 امام ہیں. یہ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف ابن گنجی الشافعی، یہاں پر باب الخامس والعشرون میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 521 میں فی دلائل علی کون المہدی حیا باقیا منذ غیبته الى الان، اس بات کے لیے کہ مہدی علیہ السلام حی زندہ ہیں، باقی ہیں غیبت کے زمانے سے لے کر آج تک. ولا امتناع فی بقائه بدلیل بقاء عیسیٰ و الیاس والخضر من اولیاء اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ ان کی بقا میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، ان کی طول حیات میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، الیاس، خضر یا اولیاء میں سے یہ باقی ہیں، ان کی حیات ہے. وبقاء الدجال و ابلیس الملعونین اعداء اللہ تعالی، اور ابلیس اور دجال یہ زندہ ہیں. کب سے زندہ ہے؟ وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة، اور یہ اولیاء اور یہ اعداء اللہ کا بقا کتاب اور سنت سے ثابت ہے. وقد اتفقوا عليه ثم انكروا جواز بقاء المهدي، اور علماء سے تعجب ہے کہ ان کے حیات کو مانتے ہو، ابلیس کے حیات کو مانتے ہو، دجال کے حیات کو مانتے ہو، خضر، الیاس اور عیسیٰ کے حیات کو مانتے ہو، اور امام مہدی علیہ السلام کے حیات پہ شک کرتے ہو. وها انا ابین بقاء كل واحد منهم، اور میں یہاں پہ استدلال کروں گا کہ ہر ان میں سے ہر ایک باقی ہے. پر وہ کئی صفحات پہ استدلال کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حی ہیں، یرزق ہیں، اور غائب ہیں، اور باقی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے علماء میں سے، یہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے عبارت نہیں دکھائی ابھی. اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، میں آپ کی کتاب میں سے ابھی میرے پاس جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں میں کوشش کروں گا مزید آپ کو دکھاؤں. یہ خواجہ محمد پارسا کا فصل الخطاب ہے. فصل الخطاب لخواجہ محمد پارسا، بہت بڑے عرفاء میں سے، بہت بڑے صوفیہ میں سے. یہاں پر ذکر الامام الحسن العسکری علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کے ذکر میں اجازت دیں. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے بعد امام حجت علیہ السلام، ومنہا ائمہ 12 میں سے ہے آخری امام جو ہے المہدی ابن الحسن العسکری ابو القاسم الذي يقلبه الاماميه بالحجه والقائم والمهدي وصاحب الزمان والمنتظر، وهو عندهم خاتم الاثني عشر اماما، وانهم يزعمون انه دخل السرداب الذي بسر من رآه وهو تنظر اليه فلم يخرج اليها، وذلك في سنه 55 و200 وقيل في سنه 66 و200 وهو الاصح، فاختفى الى الان على زعمهم. تو یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ابھی تک زندہ، وہ صرف شیعوں کا عقیدہ بتاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. اچھا ہاں جی محترم، جی سر ٹائم ختم ہے، آخری ٹرن ہے آپ کی، بس اس کے بعد آپ کی چھٹی ہے جناب. ان سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے دیں. ہاں جی بالکل بالکل. انہوں نے پہلے نمبر پہ سوال یہ کیا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حدیث؟ نہیں یہ سوال نہیں کر رہا، یہ جھوٹ ہے. بات اب آپ بولے نہیں، بات بولے، آپ بولتے رہے، میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں، بولے نہیں. اچھا یہ سوال کیا انہوں نے، چلے جی ان کی پیدائش کی دلیل دکھا دیں. جی میں بتا رہا ہوں نا، آپ بات سنیں. انہوں نے جس کے متعلق ہمارا میں بتانے لگا کہ جو جمہور علماء محدثین کا موقف، علماء اہل سنہ کا موقف، اور حدیث کہ کب وہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا میں ان سے سوال کروں گا نا، اسی ٹرم میں پوچھوں گا، بھی بتائیں کہ کس حکم کے تحت غائب ہوئی؟ تو اپنی طرف سے وہ کہہ رہے تھے نا فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، اس لیے غائب ہو گئے. دیکھیں نا جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، شیطان حیات اس کی دلیل ہے. اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام حیات اس کی حدیث میں دلیل موجود ہے. اچھا جی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی بات کی، وہ غائب نہیں ہوئے تھے، ہجرت فرمائی تھی. اچھا اس کے بعد آگے جو آپ نے بات کی ہے خضر علیہ السلام، ان کو مطلب کوئی دلیل، کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جی دیکھیں دجال جو آئیں گے تو وہ بھی موجود، دیکھیں وہ تو مطلب حدیث موجود ہے، اہل سنہ کتابوں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجود ہے. جن شخصیات کے متعلق اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، اور آپ کہتے ہیں جی وہ غائب، وہ غائب کس نے کہا ہے؟ وہ تو حدیث میں موجود ہے نا. آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں جی محمد بن حسن عسکری وہ پیدا ہوئے، غائب ہو گئے، اس کے بعد پھر رابطہ رکھا، پھر اس کے بعد غائب ہو گئے. یہ مطلب کیا ہے کہ آپ کس حکم کے تحت غائب ہوئے تھے؟ کوئی مطلب کوئی آپ شیعہ کتب میں بھی بھئی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا تھا، شریعت دیکھو وہ تو شریعت تقاضا تھا. یہ موضوع سے جن نکلنا ہے شخصیات بھائی، کا آپ نے تذکرہ کیا،
بات سنیں بات. آپ موضوع سے نکلے نا, آپ نے الزامات لگائے. کیا مطلب؟ آپ نے کہا جی اپنے ابھی یہی ٹرم میں بھی جھوٹ بولا آپ نے. کس طرح؟ آپ نے کہا بخاری میں صحابی کی تکفیر. بات سنیں, آپ کو عربی حیا کر کے پڑھنا وہ اور بات ہے, عربی لہجے میں پڑھنا اور بات ہے, لیکن اس کو کیا آپ کو نہیں پتا یا یہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ کیا بولا آپ نے؟ بات یہ کی ہے کہ یا عدو اللہ کے الفاظ ہیں. اب میں بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت, یہ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے, آپ دیکھ لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جہاں عورتیں بیٹھی تھیں, تو وہاں کیا ہے کہ وہ خوف اور مطلب کیا ہے کہ ڈر کی وجہ سے وہ اونچا بول رہی تھی نا, ویسے کٹھی بول رہی تھی ساری, اور یکلمنا ویستکثرن وعالیۃ اصواتہن. تو پھر کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نا, تو پھر وہ کیا ہے کہ وہیں سے ابتدرن الحجاب, وہاں سے وہ کیا ہے کہ پردے میں چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو وہاں ان کو بتایا کہ اس طرح عورتیں بیٹھی تھیں, تو یہ معاملہ بنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا عدوات انفسہن تحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اپنی جانوں کے دشمن. اس طرح یہ عدو اللہ کہہ دینا کسی کو, وہ ایک لفظی وہ چیز ہے, کسی کی تکفیر نہیں کی. کوئی صحابی اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, دیکھو نا نقطہ نظر, آپ ان کو میوٹ کریں. دیکھیں میری آواز میوٹ تھی, مسکرائیں, کھانا کھائیں, میری طرح پانی پئیں, چائے پئیں, لیکن آواز یہاں نہ آئے. اچھا جی, اس کے بعد نا بلکہ وہ مطلب کیا ہے فریش ہو کے بیٹھے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے, میں کہتا ہوں کسی بھی حدیث کی کتاب میں باسند صحیح کہیں بھی کسی صحابی نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی. وہ بھائی میدان جنگ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفین میں کیا فرماتے ہیں, ان کا ایمان تو دیکھیں. کہتے جی ہمارے اور جو مخالفین ہیں دونوں جنت میں جائیں گے. اچھا جی, دونوں جو شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے, میرا اور حضرت امیر معاویہ کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. فتویٰ نہیں لگایا. اب وہاں ان سے محبت دیکھیں, کوئی تکفیر نہیں کی, حالانکہ جنگ ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں, ان کی تکفیر نہیں کی, نہ انہوں نے کسی کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ الفاظیت کو اٹھا کے دائیں بائیں موضوع لے گئے, حالانکہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں تکفیر نہ ہو, خارجیت نہ ہو, تو ہمیں علل اعلان تمام مسالک کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے. دیکھیں یہاں ہندو رہے, مسلمان رہے, یہاں عیسائی رہے, کوئی بھی رہے جو آئین قانون کا مطلب پابند ہے اس طرح, تو کیا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف مطلب کیا ہے کہ مسلح وہ کرنا, یا ان کے خلاف مطلب کیا ہے کہ اس طرح کیا تکفیر کرنا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑا پہا پپ اور کوڑا تھو تھو, یہ کام نہیں چلے گا. اس کے بعد سنیں بھائی, بات یہ ہے جو میں نے سوالات کیے ہیں, میں آخری ٹرم میں وہی دہراؤں گا. آپ نے سفارینی جو کتاب امام عقائد سفارینی میں, اس کے بعد ان کی شروحات میں, ان دو جگہوں پر آپ نے بات کی ہے. آپ نے جو سوال ہوا تھا آپ سے کہ امام مہدی کیا اہل سنت کتاب میں پیدا, آپ نے کہا جی بالکل, اور ان کا نام لے کے وہ کیا ہے. ابھی تک آپ ان کی طرف نہیں آ رہے. ایک بات آپ سے سوال ہی نہیں ہوا تھا یہ کہ کیا محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ پیدا ہو گئے یا نہیں. آپ کتابیں پیش کر رہے ہیں جی فلاں بھی امام مانتا ہے, فلاں بھی امام مانتا ہے. دیکھیں یہاں عقیدہ امامت نہیں ہے موضوع کہ ائمہ معصومین کا عقیدہ ہو, فلاں بھی 12 کو, جس طرح آپ نے امام بن جوزی رحمہ اللہ کا دیکھو, وہ کہہ رہے جی وہ حجت اللہ ہم کے الفاظ ہیں. اگر اکیلے کی بات ہوتی ہو کا الفاظ ہوتا ہے نا, ان کے بات کرتے. اگر حجت اللہ سے مراد آپ وہ مطلب کیا کہ یہ مراد رہتے ہیں. میں نے سوال ایک بات کی ہے, آپ دعویٰ کیا کیا آپ نے دعویٰ کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, غائب ہو گئے, اس کے بعد پھر واپس مطلب چلے کیا کہتے ہیں ظاہر ہوئے, پھر غائب ہو گئے, پھر قیامت کے نزدیک آئیں گے. کیا اہل سنت نے کوئی اس طرح کا ابھی تک آپ نے ایک حوالہ پیش نہیں کیا کہ یہ نظریہ, یہ عقیدہ نظریہ, یہ سوچ ان کی ہو؟ کیونکہ اختلاف تو اسی بات کا ہے. امام محمد بن حسن عسکری کی پیدائش وفات مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا. آپ نے اہل سنت کے اوپر تھوپ دیا یہ چیز. اس کے بعد صحابہ کے متعلق آپ نے بات کر دی, بھی صحابہ ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے, فلاں کرتے کافر. کسی ایک نے بھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی, سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو بات کی, اختلاف رائے کی ہے. لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے, آپ زیادتی کریں اس کی طرف جا کر, بار بار اس طرف جا رہے ہیں. تو موضوع آپ موضوع سے کیوں, موضوع ہے اپنی امام مہدی کا. پھر اس کے بعد آپ کی جو اب جو ٹاپک چلا ہے ہمارا, جس پر ٹائم طے ہوا ہے کہ جو امام مہدی کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں ان کے ثبوت دے دیں. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی بتائیں کہ آپ کا نظریہ کہ وہ آخر میں آئیں گے, تو اس کی کیا ہے دلیل دے دیں. تو یہ دیکھیں
اب المستدرک حاکم ہے 8669 نمبر حدیث ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں یخرج فی آخر زمانے رجل من ولد اسمہ کاسمی وکنیتہ ککنیتی من ولدی نہیں من ولدی صحیح پڑھو کیا جی من ولدی غلط ہے من ولدی من ولدی پڑھنا بھی نہیں آتا عبارت کہتے ہیں. آپ کی میں زبر سے نکالوں پھر آپ نے کہنا تھا دائیں بائیں نکل کے دیکھیں آپ نے ساری عبارت غلط پڑھی ہے. اور ولدی اور ولدی میں فرق نہیں آتا تجھے. ہم گرامر پر بات کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں دیکھو نا میں اگر روکتا آپ لفظی پہ ایک عبارت نہ پڑھ سکتے آپ. مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کر لیتے اب آپ سنیں کیوں نہیں پڑھا. اس کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آخری زمانے میں آئے گا یا خروج آخری زمانے میں آئے گا. کون یہ نہیں کہ ولادت دکھاؤ نا ولادت آخری زمانے میں دکھاؤ. آخری زمانے میں ولادت ہی ہے نا یا خروج کیا ہے. اچھا کیا کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا آخری زمانے میں آئے گا کون امام مہدی. یہ حدیث ہے بتائیے. اب اہل سنت کی کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں میرا چیلنج ہے کسی ایک محدث سے ثابت کر دے کہ کوئی حدیث موجود ہو کہ ٹائم ختم ہو گیا. پیدا ہو گئے. عثمانی صاحب ٹائم ختم ہو. یہ بھائی آخری ٹرن ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں ان کا چیلنج یہ تھا کہ میں نے عبارت غلط پڑھی ہے نا وہ وفیات الاعیان یا ذہبی صاحب سے کی کتاب سے. اب کہتا ہے میں ہماری کتابوں سے دکھاؤ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہمیں دکھاؤ. یہ دو مختلف موضوعات ہیں اور ہم یہ ادعا نہیں کرتے کہ شیعہ مطلب مذہب میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ خصوصیات ہیں وہ آپ کی کتابوں سے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سارے مسائل امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ کے احادیث ہی بہت نہایت کم ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کے احادیث کم ہے. 12 ائمہ علیہ السلام کے متعلق آپ کے احادیث اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب ان کے خصوصیات بھی آپ کو سے ثابت کریں ہمارے کوئی ضروری نہیں ہے. ہم جب ثابت کرتے ہیں آپ کی اپنی کتابوں سے کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے 12 امام ہے اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے امام علی علیہ السلام کی خلافت صحیح ہے ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت امام حسین علیہ السلام یہ سب معصوم ہے. آپ کی مذہب اساس ہی سے باطل ہو جاتی ہے تو آپ کی کسی حدیث کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا. جیسے ہم ثابت کریں نا ثابت کریں کہ ہندو مذہب باطل ہے اب بھی ان کی ساری کتابیں باطل ہو جاتی ہیں پھر ان کے ساتھ جتنے ہندو مذہب میں احادیث وغیرہ ہیں وہ سب باطل. یا ہم یہودیوں سے بات کریں ہم یہودی مذہبی اساس ہی سے باطل کریں کہ بھئی آپ کا جو تورات انجیل ہے یہ غیر معتبر ہے تو پھر ان کے سارے روایت غیر معتبر رہ جاتے ہیں نا. یہ ہمارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے فروعات میں جا کر کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت ولادت کو چھوڑ کر ان کی غیبت پہ بات کریں آپ سے کہ ان کی غیبت آپ کی کتاب سے ثابت کریں. یہ موضوع تھا ہی نہیں اور یہ نہ کبھی ہمارا ادعا ہے کہ ہم اس کو آپ کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جو ثابت کر سکتے ہیں وہ آپ کے مذہب کا بطلان ہے اساس سے کہ آپ کا مذہب باطل ہے اور یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ کی کتابوں سے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہلے امام علی علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے. اس کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب ہم ثابت کرتے ہیں کہ قرآن حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں تو پھر ساری شریعت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں اپنے مذہب میں بہت ہی فوق حد تواتر روایات موجود ہیں امام علیہ السلام کی غیبت پر ان کی 2 غیبتوں پر. کتاب کمال الدین اٹھا کے دیکھیں کتاب غیبت شیخ توسی دیکھیں اور اسی طرح بحار الانوار کی جلد نمبر 51 52 53 دیکھیں وہ بہت سارے احادیث موجود ہیں ہمارے ہاں. اچھا آپ نے جو ادعا کی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا نا یہ رد کر سکے بھائی. میں نے جو ابن الجوزی کے وغیرہ علماء کی دکھا دی کہ جنہوں نے مانا بھی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے اور وہ آخری امام ہے اور اللہ کے حجت ہیں. میں نے ثابت کیا نا. میں نے تو کبھی ادعا نہیں کہتا ان کے سب علماء یہ کہتے ہیں. یہ تو واضح بات ہے کہ سب علماء تو نہیں کہتے نا. ان کے کچھ علماء اکابر علماء نے اعتراف کیا کہ یہ غائب بھی ہے اور امام بھی ہے حجت بھی ہے. یہ تو سب میں نے ثابت کی ان کی اپنی کتابوں سے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے. اچھا انہوں نے ایک بات کی جو بہت ہی ان کے دیکھیں کہ عورتیں بیٹھی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہ سب عورتیں جو بے حجاب ہیں عمر آ جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ پھر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں ہے دوسروں سے حیا نہیں صرف عمر سے حیا ہے. یعنی عمر کی حیبت کو انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا پیش کیا. اور پھر کیا عمر نے کہا عدوات انفسہن اے اپنے جانوں کے دشمن. اپنے جانوں کا دشمن ہونا یہ تکفیر نہیں ہے شیخ صاحب. کوئی شخص اپنی جان کا دشمن ہو یہ تکفیر نہیں ہے لیکن اللہ کا جو دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے وہ تکفیر ہے. آپ نے بالکل جواب نہیں دیا. آپ نے کہا جو صحابہ کی تکفیر کرے وہ کافر ہے. جو عدو اللہ کا لفظ ہے عدو الاسلام ہے یہ کافر نہیں ہے. مسلم نہیں پڑھی آپ نے. یہ مسلم ہے شیخ یہ مسلم ہے. دیکھو یہ مسلم کی حدیث ہے وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ. چاہے کسی کو کافر کہو چاہے کسی کو عدو اللہ کہو بات ایک ہی ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.
اور وہ اگر عدو اللہ نہیں ہے آپ خود عدو اللہ. چاہے دیکھو معنی بہت واضح ہے. عدو اللہ تکفیر میں تصریح ہے, جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ سے دشمنی ہے, یہ تکفیر نہیں ہے. اور کب سے اللہ سے دشمنی تکفیر نہیں بنی بھائی. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے خلیفہ صاحب نے اپنی بیوی کی بھی تکفیر کیا, اپنی بیوی کی بھی تکفیر کیا. یہ تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ, یہ صفحہ نمبر 817. فلما دخل علیہا, بھلے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہ عمر بن الخطاب فیما وجدت علی عیاض, عیاض پہ آپ کا کیوں غصہ, آپ کا گورنر عیاض, آپ نے ان سے بڑا غصہ کیا. قالت یا عدوۃ اللہ وفیما انت وہذا, کہا اے اللہ کے دشمن, اپنی بیوی سے کہا. اب بھائی اپنی بیوی کی تکفیر, ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی کی تکفیر, اور پھر کس کی تکفیر کیا ہے, زبیر کی تکفیر کیا. تو ایک ایسے مسلمان بچا جب آپ نے خود اعتراف کیا جو کسی کی تکفیر کرے وہ کافر ہے. آپ یہ کہتا ہے یہ کسی کو عدو کہنا, دشمن کہنا کو تکفیر, بالکل صحیح ہے. ان کو کسی کو دشمن کہنا تکفیر نہیں ہے, لیکن کسی کو اللہ کا دشمن اللہ سے دشمنی ہو یہ کفر نہیں ہے بھائی. میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں ان کے اپنی کتابوں سے کہ ان کے اعلام نے جو بولا ہے کہ امام شیعوں کا جو امام مہدی ہے اس کی ولادت ہو چکی ہے, جنہوں نے بھی ذکر وہ کہتے ہیں ان کی ولادت, کوئی ان کے عالم نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ان کی ولادت نہیں ہو چکی. اچھا ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ ایک حدیث دکھاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی. انہوں نے کیا کہا تھا نا, کہتا ہمارا محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے, ان کا ولادت آخر الزمان میں ہوگا. ایک حدیث تو ہوتا نا تمہارے پاس کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگا. تم نے شیخ صاحب جو مستدرک کی حدیث دکھائی ہے یخرج, ان کا خروج آخر الزمان میں ہوگا, اس میں یہ تو نہیں کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی. وہ تو شیعوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کا خروج آخر الزمان میں ہوگی, قیامت کے قریب ہوگی. یہ تو شیعوں کا بھی عقیدہ ہے, اس میں تو فرق ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ ولادت بھی آخر الزمان میں ہے, اس کی حدیث کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے دانت نکال رہا ہے, حدیث کیوں نہیں ہے, دانت نکال رہے ہو. کہتا ہے سفارینی کی حدیث آپ نے دکھائی, سفارینی کا عبارت, یہ موسوعۃ مواقف السلف ہے, ابو عون سفارینی ان کا عالم الدین ہے, یہ ان کا عقیدہ سفارینیہ ہے. اس میں ان کا شعر ہے کہ فی اشراط الساعہ منها الامام الخاتم الفصیح المہدی والمسیح وانه يقتل للدجال بباب لد خلی عن جدالی, کہ امام مہدی علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں, اور مسیح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے, عیسیٰ ابن مریم بھی ان کے ساتھ آئیں گے, وہ دجال کو قتل کریں گے. تو اس کا شیعوں کے امام مہدی سے کیا تعلق ہے, اس کا شیعوں کے امام مہدی سے کیا تعلق ہے؟ یہ کتاب اللوامع والانوار البہیہ وسواطع واسرار الأثریہ لشرح الدرة المذیہ فی عقد الفرقة المرضیہ, جزء ثانی ہے. یہاں پر اما زعم الشیعہ, جس کے متعلق یہ شعر پڑھی گئی ہے نا کہ امام مہدی, کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا اسم یہ ہے, ان کا اسم مہدی ابن الحسن العسکری فہذیان. شیعہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے, امام مہدی امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں, یہ تو بکواس ہے, کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے. اگر وفات ہو چکی تو پیدائش ہے نا ان کی. ہم نے عبارت اس لیے نقل کیا کہ بھائی تم کہتے ہو ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے, جب تم خود قائل ہو کہ ان کی وفات ہو چکی تو ولادت پھر نہیں کہنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا, کیوں کہ 12واں امام کا پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے, پھر یہ نہیں کہنا. قلتو, کہتے ہیں وہ کون ہے, وہ ابو القاسم المہدی ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم. کہتے ہیں یہ امام شیعوں کا جو امام مہدی ان کا پورا سلسلہ نسب, نام سے لے کر 11ویں امام کا نام, 10ویں امام کا نام, 9ویں امام کا نام, امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک امام کا نام لیتا ہے کہ ان کا نسب شریف یہ ہے. هذا ثانی عشر الائمة الاثنی عشر على اعتقاد الامامیہ, یہ جو ہیں یہ 12ویں امام ہیں, شیعوں کے 12ویں امام ہیں, جو شیعوں کے 12ویں امام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے, تو ان کی پیدائش ہے نا. اور بھائی تم کہتے ہو ان کی وفات ہو چکی, کسی کتاب میں دکھاؤ کس تاریخ میں لکھا ہے کہ وفات ہو چکی ہے, کس نے دیکھا ان کی وفات ہو, پیدائش کا تو تم اعتراف کرتے ہو نا, وفات ثابت کرو, وفات تو ثابت ہی نہیں ہے, وفات کو ہم نہیں مانتے, پھر پیدائش کا انکار نہیں کر سکتے. وهو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم, اور یہ وہی ہے جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ امام مہدی ہے اور امام حجت علیہ السلام. چلے وقت ختم ہے جی, یہ ٹائم ختم, بات تو ختم ہے, دوسرے علماء منتظر ہیں, دوسرے علماء منتظر ہیں, باقی شیعہ